بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ روز بھی ہم نے ایک مجوزہ قانون سازی کا ذکر کیا پروگرام کے اندر، اس پر بات کی۔ وہ ہے زبردستی جو مذہب تبدیل کرنے کے حوالے سے قانون بنایا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے تجاویز مختلف قانون ساز افراد کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اس کے کچھ نکات پر ہم نے بات کی تھی۔ آج بل کی کاپی ہمارے پاس ہے، کل نکات ہے، پورا بل ہمارے پاس ہے، کس طریقے سے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس پہ کریں گے بات، اور مختلف سینیٹر حضرات سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے پروگرام کے اندر اور ان کا نقطہ نظر جانیں گے آخر یہ قانون سازی کا مقصد کیا ہے، اس پر ہوگی بات۔ ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا کہ جو عبوری وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی، انہوں نے آج کیا کہا اور جو مختلف ممالک افغانستان کے تعمیر نو کے لیے امداد دے رہے ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے، پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، اس پر بھی کریں گے بات۔ ساتھ ہی سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار صاحب نے بڑا ہی اہم انٹرویو دیا پاکستانی میڈیا کو، اس میں انہوں نے کیا کہا اس کا ذکر ہوگا۔ ساتھ ہی ایک اور اہم ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشنر نے نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے فاقی وزراء کو، فاقی وزراء نے اس کے اوپر کیا موقف اختیار کیا، اس کا ذکر کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، یہ جو بل جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا، آج بھی آپ اس کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس کے نکات بتا رہے ہیں، یہ مختلف تجاویز ہیں کہ جو بھیجی گئی ہیں اور قانون سازی اس کے اوپر ہونی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، دیکھیں کل سے کچھ لوگوں کی دم پہ پاؤں آیا ہوا ہے۔ ایک تو کل بھی میرے پاس موجود تھا یہ بل اور ہم نے اس کو چلایا، باقاعدہ آج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ جا رہا ہے کہ آپ فیک نیوز کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں؟ فیک نیوز تو ہم تو چلاتے ہی فیک نیوز ہیں۔ ہم نے 35 پنکچر والی فیک نیوز چلائی، ہم نے چلائی تھی۔ اچھا، ہم نے 10 ارب روپے کی رشوت کی فیک نیوز چلائی، ہم نے نہیں چلائی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے 300 ارب لے کے باہر بھاگے، ہم نے نہیں چلائی تھی۔ فیک نیوز ہم چلاتے ہیں، لعنت ہے ہمارے اوپر، ہم فیک نیوز چلاتے چلے آ رہے ہیں لوگوں کو۔ چھوڑے نا، فیک نیوز بہت ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے، اس بل کے بارے میں یہ سینٹ کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اندر یہ بل جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ صحیح۔ اور یہ بل آج کا نہیں ہے، یہ بل 2016 میں سندھ اسمبلی میں پاس ہوا۔ اچھا، پاس ہونے کے بعد شور مچ گیا، پیر صاحب بڑچونڈی شریف اور لوگ اٹھے، جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، آپ کو یاد ہوگا، یہ بہت پرانی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 5 دسمبر 2016 کو عبد القیوم سومرو ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سینیٹر رہے ہیں بڑے، زرداری صاحب کے بڑے، جو بلوچستان اسمبلی گیا تھا اس کو خریدنے کے کہتے ہیں، اس کے پاس سے لوگ ملے تو سندھ کے چیف منسٹر نے اس وقت جو گورنر ہوتے تھے وہ ہوتے تھے سعید الزمان صدیقی، جو ایکس چیف جسٹس ہے، ان کو بھیجا کہ جناب اس بل کو واپس بھیج دو اسمبلی میں۔ تو انہوں نے اس کو اسمبلی میں بھیج دیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ شوں شاں کرتا رہا، کبھی ادھر جاتا رہا، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا اس کے ممبر تھے نند کمار گوکلانی، انہوں نے 2019 میں اس بل کو پیش کیا، اومیٹنگ سیکشن 4 prohibition against child conversion and instead allows the judicial magistrate to issue an injunction to prohibit child conversion or marriage and upon فلاں۔ انہوں نے تھوڑا بہت اس کو سافٹ کر دیا۔ اس کے اوپر دونوں سراج درانی وہاں پر تھا، تو سراج درانی نے کہا کہ کیا کریں، آپ اگر اس بل کے اوپر ووٹنگ کرتے ہو تو تب ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کیبنٹ میں بھیج دو۔ اب ووٹنگ کے اوپر شور مچ گیا تو بل کو انہوں نے کیبنٹ کو بھیج دیا، لیکن اسمبلی نے ریجیکٹ کر دیا۔ 2019 کے بعد یہ مردہ بل دوبارہ اٹھایا گیا سینٹ کی کمیٹی کے اندر، جو کہ مائنورٹیز کے اوپر، اور اس مائنورٹیز کے اندر اس بل کو کمیٹی کے اندر پیش نہیں کیا گیا۔ اس کمیٹی کی جو نور الحق کاکڑ، انوار الحق کاکڑ ہے، ان کی ایک رپورٹ میرے سامنے ہے جس کے بارے میں یہ ریکمنڈیشن دی گئی تھی۔ میں آپ کو ریکمنڈیشن پڑھ سکتا ہوں، یہ ان کا پیرا جو ہے 13، اس کی سیکنڈ ریکمنڈیشن۔ The committee recommended that in the next meeting, experts of the Council of Islamic Cardiology be called to express their expert opinion on the legislation. اچھا، لیجسلیشن موجود ہوگی تو ایکسپرٹ کو بلائیں گے نا، حلوائی مٹھائی بنی ہوگی تو بتائیں گے نا چیک کرو۔ اچھا، انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ معاملہ تھا کیا۔ جی السلام علیکم انوار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اس بل کا تو بڑا تذکرہ ہے، سوشل میڈیا پر بھی بات اٹھ رہی ہے، پروگرام بھی اس پہ ہو رہے ہیں، آپ اس کمیٹی کے اس وقت چیئرمین تھے سینٹ کی، یہ اس طرح بل کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیوں لایا جا رہا تھا، مقاصد کیا تھے، ایشو کیا تھا، ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا اس کی۔
دیکھیں جی، یہ بات شروع وہاں سے ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب سندھ کے وزٹ پہ گئے تو وہاں پر ہمارے جو مائنورٹی کے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے جو سندھ اندرون میں خصوصی طور پہ گوٹکی اور سکھر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اور باقی تھر میں بھی وہاں پر یہ ایک اپنا دیرینہ مسئلہ جو ان کی کمیونٹی کو درپیش تھا کہ بچیاں وہاں سے کنورٹ ہو کے شادیاں ان کی ہوتی تھی اور وہ اس کو بیان کرتے تھے کہ یہ جبری شادیاں یا جبری طور پہ ان کے مذہب کو تبدیل کروایا جائے، جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مجھے ایسی امپریشن میرا نہیں ہے کہ یہ کوئی پیٹرن ہے. بہرحال ان کو انہوں نے درخواست کر کے کہا کہ جناب اس پہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں جو اس میٹر کو ایڈریس کر کے ریکمینڈ کر سکے کہ لیجسلیشن کس قسم کی ہونی چاہیے. جی تو پارلیمانی کمیٹی جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران تھے اور میں نے اس کو ہیڈ کیا 2-1 سال کے. ہم نے اپنی جو فائنڈنگز دی، ظاہر ہے اس میں ہم نے ڈیلیبریشنز کی. اس کا ایک سوشل پہلو تھا، ایک تھیولوجیکل ریلیجس پہلو تھا میجورٹی کے حوالے سے، اور اس کے اکنامک امپلیکیشنز تھی، سوشل امپلیکیشنز تھی. اس سلسلے میں ہم نے ایک وزٹ رکھا سندھ میں، کیونکہ بہت زیادہ شکایات سندھ سے آ رہی تھی. وہاں پر 2 انڈیویجولز تھے. پہلے میں اس پہ آتا ہوں کہ پہلے ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ کیا پاکستان کی ریاست، معاشرہ یا جو بڑے مذہبی اسٹیبلشڈ گروہ ہیں جس میں اہل دیوبند ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے، کیا یہ فورسڈ ریلیجس کنورژن کو ایز این انسٹرومنٹ پریکٹس کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں؟ تو وہ تو کوئی نہیں کرتا، وہ تو کوئی نہیں کرتا، وہ تو کوئی نہیں کرتا، فورس کی بات ہی نہیں ہے. لیکن صرف سوال یہ ہے کہ 2016 میں دیکھیں، اس سے پہلے 2016 میں یہی بل جو اس وقت یہ سندھ اسمبلی میں پیش ہوا، پاس ہوا، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو اگر آپ اوریا صاحب اجازت دے دیں میں صرف کنکلوڈ کر دوں. جی بہتر. ہمارے سامنے یہ مسئلہ جس طریقے سے پیش ہو رہا تھا، ہم نے پہلے یہ اسٹیبلش کرنا تھا جیسے ریجن میں ہندوستان میں گھر واپسی موومنٹ ہے. گھر واپسی موومنٹ بنیادی طور پر جو مائنورٹیز کے ریلیجن وہاں پہ اسلام اور کرسچینٹی ہے ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ واپس اپنے گھر یعنی ہندوازم میں آئیں، اور پنچایت ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتا ہے کہ میرے دادا کا نام رام داس تھا، لہٰذا میں واپس عبد الرحمان سے رام داس کی طرف کنورٹ ہو رہا ہوں، اینڈ فرام ناؤ آنورڈ آئی ایم اے ہندو. یہ ایک انہوں نے قانونی شکل دے دی ہے، اور جو مائنورٹیز، ریلیجس مائنورٹیز ہیں اس کو آلموسٹ ایلیمینیٹ کرنے کو، لیگلی ایلیمینیٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا. تو کیا ہمارے ہاں ایسا تھا؟ قطعاً نہیں تھا. اچھا ہمارے ہاں تھا کیا؟ ہمارے ہاں تھا یہی کہ یہ بچیاں 98% ہم نے اپنی اس میں جو بلوائیں، جو فیملیز تھی جو کہ وکٹم کے طور پہ سامنے آئے، کمپلیننٹس تھے، پتہ یہ لگا کہ 98 سے 99% بچیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے میرج کے کانٹریکٹ میں جاتی تھی. صحیح بات. جی بالکل ایسے. پھر وہاں پر جو دوسرا چیلنج آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ ان کی ایج کی ڈٹرمنیشن کیسے ہو. وہ جو کمپلیننٹ ہوتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ انڈر ایج ہے، اور جو میرج کانٹریکٹ میں جو لوگ جاتے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ اکارڈنگ ٹو لیگل ایج آف میرج ان کا ہے، لہٰذا یہ جو سول کانٹریکٹ ہے یہ درست ہے. اس میں جو میڈیکل ایویڈنس پیش کی جاتی تھی اس پہ کوسچنز ریز ہوئے. ہم نے ان سے یہ تجویز ان کو دی کہ ہاں اب میں آ جاتا ہوں. وہاں پہ 2 گروہ تھے، ان گروہوں کے حوالے سے یہ خصوصی طور پہ بہت زیادہ کمپلین تھی کہ بچیاں جاتی ہیں، یہ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، پھر یہ اپنی پروٹیکشن میں ان کو کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں، تو ہمیں ایکسس نہیں ہوتی ہے، خوف کا ماحول ہوتا ہے. یہ ہم نے سندھ حکومت کو تجویز ضرور دی تھی کہ جو ایڈمنسٹریٹو لیگزٹی ہے وہ ایجلٹی میں کیوں نہیں جاتی. اگر کوئی بچی کنورٹ ہو کر شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ انوار کے پاس کیوں آتی ہے، کسی اور شخص کے پاس کیوں جاتی ہے، ڈی پی او کے پاس کیوں نہیں جاتی، ڈی سی کے پاس کیوں نہیں جاتی. اور وہ اگر اس کو ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ یہ دونوں باہم راضی و خوشی میرج کے کانٹریکٹ میں جانا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ریکوائرمنٹ ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا فیتھ پہ بھی ریکنسیڈر کرتے ہیں، ویو دیتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں.
جی تو اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو ریسپانسز ہم نے سجیسٹ کیے تھے کہ اس کے لیے کسی ایڈیشنل لیجسلیشن کی شاید ضرورت نہ ہو. اچھا ٹھیک. ہمارے مائنورٹی کے جو دوست تھے وہ ان کا یہ تھا کہ جی کورٹ کے سامنے، سیشن کورٹ کے سامنے 90 دن ہوں، تقابلی جائزہ لیا جائے. اچھا انوار صاحب، ہمیں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور اس تمام بل کے حوالے سے خاص نظر بھی ہے ان کی. مشتاق صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی انوار الحق کاکڑ صاحب کی آپ نے بات سنی. ہم یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس بل کی ضرورت کیا ہے؟ کیا واقعی اتنا سیریس مسئلہ ہے جس کی نشاندہی پورا واقعہ ذرا بتا دیجئے گا کہ ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بل کی جو ہے نہ تو سافٹ کاپی دی گئی تھی، نہ وہاں پر ڈسکشن کے لیے کہا گیا تھا، بلکہ سینٹر جو ممبرز تھے ان کے گھروں میں یا ان کی جو پارلیمنٹ لاجز میں ان کو سپلائی کیا گیا تھا. یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ سر؟ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کو تو ملا تھا. بہت شکریہ. جی سر بہت شکریہ اوریہ صاحب، عثمان صاحب آپ کا بھی شکریہ. یہ بل میرے سامنے ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی ہارڈ کاپی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس بل کا نام ہوگا پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن ایکٹ 2021. یہ اس کے کلاس 1 کے اندر لکھا گیا ہے. یہ مجھے انفرادی طور پر دیا ہے، جو میں فورسڈ کنورژن پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوں. پہلے انوار الحق کاکڑ صاحب اس کے چیئرمین تھے، اب نہیں ہے. تو یہ اس کمیٹی کی طرف سے مجھے میرے آفس میں یہ کاپی بھجوا دی گئی ہے اور میرے پاس یہ کاپی موجود ہے. اوریہ صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے، آج قومی اخبارات کے اندر بھی خبر آئی ہے وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب کا کہ ایسا ایک بل انڈر ڈسکشن ہے اور اس پہ اوپر خود مجھے بھی اعتراضات ہیں، خصوصاً 18 سال کی عمر تک قبول اسلام کے اوپر پابندی لگانے. اس کے علاوہ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ڈان اخبار کے اندر، فرائیڈے ٹائمز کے اندر، باقی اردو اخبارات کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے محدود تعداد کے اندر علماء کو جمع کیا تھا اور ان کو ایک انیشل بریفنگ، ان کیمرہ بریفنگ وہ دی ہے اس حوالے سے. تو یہ بل جو ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا لابنگ پوزیشن میں ہے. ابھی انہوں نے کمیٹی میں ٹیبل نہیں کیا ہے، ابھی انہوں نے پارلیمنٹ میں ٹیبل نہیں کیا ہے، لیکن انفرادی طور پر کچھ پارلیمنٹیرینز کو جو کنسرن تھے ان کو انڈیویجولی کاپی پہنچا دی ہے. علماء کے ساتھ اس کے اوپر ایک میٹنگ کی ہے اور لابنگ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس بل کو کمیٹی سے پاس کر دیا جائے اور پھر پارلیمنٹ سے پاس کر دیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بریفنگ کس نے دی ہے علماء کو اور باقی لوگوں کو؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو یہ کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی جو اس بل ہے اس کی اونرشپ شیری مزاری لے رہی ہے. اچھا یعنی جو ہیومن رائٹس کی وفاقی ڈپارٹمنٹ کی وفاقی وزیر ہیں، صاحبہ ہیں، وہ اس کی اونرشپ لے رہی ہے. بنیادی طور پر جو ہیومن رائٹس کی میرے معلومات کے مطابق جو اخبارات کے اندر رپورٹ ہوا ہے، جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، جو ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے، انہوں نے علماء کو اکٹھا کیا تھا، انہوں نے علماء کو بریفنگ دی تھی. ہماری کمیٹی میں بھی یہ بات جو کی ہے یہ ہیومن رائٹس جو منسٹری ہے اس کی طرف سے آئی ہے. یہ بل بھی ان کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اس کی وجہ ہے سینیٹر صاحب، اس کی وجہ یہ ہے ہیومن رائٹس کی ڈپارٹمنٹ ہے، شیری مزاری صاحبہ جس کی وفاقی وزیر ہیں، ان کی طرف سے یہ آیا. سینیٹر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ بل کی جو جسٹیفیکیشن دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان از obliged to fulfill its commitment under International Convention on Civil and Political Rights and International Convention on the Economic, Cultural and Social Rights. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سول رائٹس کے اندر دنیا کے کسی ملک کے اندر 18 سال سے کم عمر کوئی اور گوری اگر مسلمان ہونا چاہے، امریکہ میں، یورپ میں، ناروے میں، سویڈن میں، تو کیا اس پہ پابندی ہے؟ میں اس میں اوریہ صاحب یہ تو ایک ایسا شرمناک بل ہے، ایک ایسا ظالمانہ بل ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ اس کو ڈرافٹ جب انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے کیسے اس کو ڈرافٹ کیا ہے. یعنی 18 سال کی عمر تک کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. اچھا مختار صاحب، میرا خیال ہے انوار الحق کاکڑ صاحب اس پہ لگا رہے. میں آپ سے کاکڑ صاحب ذرا اس پہ بات کر لیں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں اس میں ایک اہم پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جس وقت ہم کمیٹی کو چلا رہے تھے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو فیتھ ایڈوائزر تھے، ریلیجس فیتھ ایڈوائزر تھے، جو کہ ریلیجس پریکٹسز کو دنیا میں چیک کر رہے تھے یا آبزرو کر رہے تھے، انہوں نے کمیٹی سے
انٹریکشن کیا. اچھا. سربراہی میں میں نے مختلف لوگوں کو بھی بلایا تھا, تو وہاں پہ یہ کنورژن جو ایج کا تھا یہ نقطہ سامنے آیا. انہوں نے خود ہماری کمیٹی کو بتایا کہ میں ایک میتھڈسٹ چرچ کے ایک سیکٹ سے دوسرے سیکٹ میں 13 سال کی عمر میں کنورٹ ہوا تھا. تو میرے خیال میں کوئی ایج اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ یو ایس ایڈوائزر نے پبلکلی آن ریکارڈ ہمیں کہا تھا. تو جس سے میں نے اپنے دوستوں کو یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کو اس ڈائریکشن میں لے جائیں گے تو جو اسپرٹ ہے, جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فورسفلی کنورٹ نہ کیا جائے, اس کو کمپرومائز کر دیں گے, آپ اس کی ضد کی طرف چلے جائیں گے, جو کہ میرے خیال میں انوار صاحب بڑی اہم گفتگو جاری ہے. سینیٹر مشتاق احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم یہاں بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اسی ایشو کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں آپ سے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر مشتاق احمد خان, سینیٹر انوار الحق کاکڑ, جو اس کمیٹی کے سربراہ بھی تھے, جو مجوزہ قانون سازی کے حوالے سے اپنی رائے دے رہی تھی. کاکڑ صاحب سے سوال کروں گا. کاکڑ صاحب, آپ چیئرمین رہے اس کمیٹی کے, کہ چھوڑ کیوں دیا, کیا وجہ بنی؟ وہ ہمارا ٹینیور ختم ہو گیا, پھر نئی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی, اور پھر انہوں نے نئی باڈی الیکٹ کر کے نیا چیئرمین الیکٹ کر دیا. اچھا, لیکن یہ بتائیے گا کہ اس میں اس دوران میں آپ کی تو ریکمنڈیشنز بڑی سافٹ قسم کی ریکمنڈیشنز ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو, علماء کو اکٹھا بھی کیا تھا, تو آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں اس کے بعد اتنے سالوں کے بعد پھر دوبارہ سے یہ باسی کڑی میں ابال آ رہا ہے. یہ کون سے طبقات ہیں جو کہ بازار گورنمنٹ میں اتنے نظر نہیں آتے؟ دیکھیں, اس میں راجہ صاحب جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جو منسٹری ہے اس نے کام پتہ نہیں کتنا کیا, لیکن کمیٹی نے کسی حد تک 40%, 35% کام کیا. اگر کمیٹی کی اس ایکسرسائز کو اور ان کنسیڈریشنز کو یا ریکمنڈیشن کو وہ بروئے کار نہیں لانا چاہ رہے, تو پھر اس کی افادیت اور اس کی جو کانسٹیٹیوشن کی جو پرائم منسٹر نے کی تھی وہ فوت ہو جاتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ پھر تو منسٹری خود ہی ڈرافٹ کر کے بھیج دیتی کسی کمیٹی یا پارلیمنٹ کو, اور وہ یا اپروو کرتے یا ڈس اپروو کرتے. جو رول کمیٹی کا تھا وہ تھا یہی کہ اس ایشو کو ایکسپلور کرے, ایکسپلین کرے, انڈرسٹینڈ کرے, اور پھر اس کی روشنی میں, کیونکہ یہ سینسیٹیو معاملہ تھا, اس پہ بہت سارے کمپلیکیٹڈ ایشوز انوالو تھے, تب جا کے کہیں کوئی ریکمنڈیشن. اچھا, اس میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب سے آخری سوال کرتے ہیں. آپ نے ایک آخری, on the point of the draft bill which was presented before after some deliberations in the subcommittee meeting which was held on 8/8/2021, the committee decided to send it back to the ministry concerned for further. اس کا مطلب ہے کہ ڈرافٹ بل ایگزسٹ کر رہا ہے جس کو آپ واپس بھیج رہے ہیں, یہ تو بات ٹھیک ہے. دیکھیں, اس میں ایک بل جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, سندھ گورنمنٹ میں, سندھ کی اسمبلی میں بھی پاس ہوا, پھر وہ گورنر وہی چل رہا ہے. ٹھیک نہیں ہوا. یہ تمام اس پورے پیرائے میں ہم ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ آپ وہ کام کریں جو ڈویبل اور اچیویبل ہو, جو پریکٹیکلی پاسبل ہو. اور اس میں جو میں مائنورٹی کے جتنے دوست تھے, میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ دے ور ویری فلیکسیبل اینڈ دے ور ایگرینگ آن اے پوزیشن. وہ یہ کہہ رہے تھے, جو بالکل درست بات تھی, کہ منیمم لیول کا لا موجود ہو لیکن کوئی قانون بنا دے, جو کہ جائز بات. شکریہ جی, شکریہ, بہت شکریہ انوار صاحب. سینیٹر مشتاق صاحب سے پوچھوں گا, آپ نے ساری گفتگو سنی, کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے, پوری ریکمنڈیشن بھی انہوں نے دی. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے پاس اس کی تجاویز شامل ہیں, آپ سے رائے مانگی گئی ہے, آپ کمیٹی کے خطرناک کیا ہے بل میں, اور اب اس میں خطرناک چیز کیا ہے, ادھر کو بتائیے گا, اور اس کو روک کون سکتا ہے؟ اور یہ صاحب, مجھے تو اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ حکومت مسلسل ایسے قانون سازی کر رہی ہے جو خلاف قرآن و سنت ہے, خلاف شریعت ہے, خلاف اسلام ہے, اور جو پاکستان کے انٹرسٹ سے متصادم ہے. معیشت انہوں نے IMF کے ہاں گروی رکھ دی ہے, اور پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو اتھارٹی وہ FATF, اور جس طرح آپ نے اشارہ کیا جو ان کے جو اراض و مقاصد میں لکھے گئے ہیں, وہ انٹرنیشنل اداروں کو, جو لیجسلیشن اتھارٹی ہے پارلیمنٹ کی, وہ ان کو کمپرومائز کیا ہے. یہ جو بل ہے یہ 9 صفحات پر مشتمل ہیں اور 24 دفعات کے اوپر مشتمل ہیں,
اور اس بل میں مختصراً جو میں آپ کو بتاؤں خطرناک چیز ہے وہ ان کے دفعہ 3 میں لکھا گیا ہے کہ 18 سال سے کم 18 سال کا جو بچہ ہوگا وہ بچہ تصور کیا جائے گا, اور 18 سال اور اس سے کم عمر جو بندہ ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کو اسلام قبول کرائے گا تو دفعہ 4 کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ 5 سے لے کر 10 سال تک قید ہوگا اور 1 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک اس کو جرمانہ کیا جائے گا. اور جو 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اسلام قبول کریں گے وہ سیشن جج کو درخواست دیں گے. سیشن جج ان کی درخواست موصول ہونے کے بعد 90 دن نگرانی اور کسٹڈی کے اندر رکھے گا اور ان کو تقابلی ادیان کا مطالعہ کرایا جائے گا اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا. اگر اس پوچھنے کے بعد وہ انکار کرے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو جن لوگوں نے ان کو اسلام قبول کرا ہے ان کے خلاف فوراً اس قانون کے تحت FIR درج کی جائے گی جس میں ان کو 5 سے لے کر 10 سال تک قید اور ان کو 1 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک جرمانہ دیا جائے گا. یہ وہ بل ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے سندھ حکومت نے خطرناک ایک اور خطرناک سندھ حکومت نے بل انٹروڈیوس کیا تھا. سندھ حکومت نے بل انٹروڈیوس کیا تھا اور سندھ اسمبلی نے پاس کر لیا تھا, لیکن عوامی پریشر سے گورنر نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہیں. آئیڈینٹیکل بل ہیں, اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ وہاں 21 دن کسٹڈی میں ہوگا, انہوں نے 90 دن کسٹڈی میں رکھنے کا ان کو کہا ہے. تو یہ شریعت کے خلاف ہے. اس بل جو بالکل اسی کی طرح کا, اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب کا, یہ میرے ساتھ اس کا فتویٰ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سے ایک پیراگراف پڑھ کے سنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کہا ہے. میں پھر اس کے بعد نا ایک بڑی خطرناک دفعہ ہے جو آپ چھوڑ گئے ہیں, اور وہ بڑی خطرناک دفعہ ہے, وہ ہے سیکشن 5(2). A child who claims change of his religion before attaining the age of 18 shall not be deemed to have changed. یعنی اگر ایک بچہ کہتا ہے 17 سال 10 دن کے عمر میں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا کوئی اسلام تصور نہیں کیا جائے گا, وہ کسی جگہ اپنا ذکر بھی نہیں کر سکتا اسلام قبول. یہ سب سے خطرناک بات ہے. اسی میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے, مفتی تقی عثمانی سے کہ اگر میاں بیوی مسلمان ہو جائے اور آپ کے اس پروسیس کے مطابق میاں بیوی مسلمان ہو جائے تو ان کے جو بچے 18 سال سے کم عمر ہوں گے, 10 سال کے ہوں گے, 12 سال کے ہوں گے, کیا وہ غیر مسلم رہیں گے اور کیا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے 8 سال اور 6 سال اور 5 سال انتظار کریں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کا بل نہیں ہے, یہ اسلام سے جبرن روکنے کا بل ہے. یہ منارٹیز کے آڑ میں یہاں پہ جو ایجنڈا ہے مغربی استعمار کا, اس کو یہاں پہ نافذ کرنے کا ایک سازش ہے. ہماری جو خوش فہمی یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کا عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے علم نہیں ہے, کیونکہ وہ جس ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے, اور اگر نہیں دیکھ رہے تو یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت علی کے 10 سال تو اسلام سے خارج ہو گئے. نعوذ باللہ. جی مشتاق صاحب. اوریا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ بل نہیں ہے, یعنی آپ دیکھ لیں ڈومیسٹک وائلنس بل جس کے اوپر آپ نے شعور دیا, وہ ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل نہیں بھیجا, ٹرانسجنڈر پاس کر دیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک اسلامی نظریاتی وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا اس کے اوپر اور کہا اسلامی نظریاتی کونسل بھیجے, نہیں بھیجا. نہیں وہ نہیں بھیجا ابھی تک. تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے زیادہ مضبوط لوگ بیٹھے ہوئے نہیں گیا, ابھی تک نہیں گیا, نہیں بھیجا, ابھی تک نہیں بھیجا. آج 6 مہینے ہو گئے نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ اچھا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں آپ جو ابھی قانون قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے اور سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے بھی پاس کیا ہے جس پہ میں نے امینڈمنٹ جمع کی ہے, وہ اینٹی ریپ بل ہے. اینٹی ریپ بل میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو آفینڈر جو ریپیٹڈ آفینڈر ہوگا, یعنی جو بار بار زنا بالجبر کرے گا, اس کی سزا کیسٹریشن ہوگی. بھائی آپ مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, آفینڈر جو ریپیٹڈ آفینڈر ہوتا ہے, جو زنا کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, وہ تو اس کی سزا تو حد ہے, اور آپ حد کو وہ بائی پاس کر رہے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کیسٹریشن کریں گے, کیمیکل کیسٹریشن اس کا کریں گے, اور اس میں بہت سی خرابیاں ہیں. اس وقت تو یہ بل موضوع بحث ہے,
किसी और मौके पे मैं आपको बताऊंगा कि जी, वो जो इंशाल्लाह। बिल जो कौमी असेंबली ने पास किया है और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने पास की है, उसके अंदर ऐसी खराबियां हैं कि अगर वो पास हो गया और नाफिज हो गया तो उसके नतीजे में जना रुकेगा नहीं, जना की फिरोग और उसकी तरक्की। और जी बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, बड़ी तफसील से आप बता रहे थे, और जो जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है ऐसे जो कानून साजी होने जा रही है, इसके ऊपर तो अलग किसी दिन प्रोग्राम हम रखेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल। कतर, पाकिस्तान, UAE, उज़्बेकिस्तान जैसे करीबी दोस्त ममालिक ने इस मुश्किल घड़ी में अफ़गानियों का बहुत साथ दिया है, इमदाद फराहम की है, सफारती और हमारे साथ इखलाकी मदद फराहम की है, और चीन के ताउन पे भी वो मशकूर दिखाई दे रहे हैं। आलमी दुनिया से भी मुतालबा कर रहा है कि इंसानी बुनियादों पे जो इस वक्त वहाँ पे ज़रूरतें हैं अद्वियात की और ज़रूरी अशिया खुर्दनोश की, उसमें अफ़गान हुकूमत की मदद की जाए। जो ताजिर और सनतकार और कारोबारी हजरात इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद रहें, और जो बाहर गए हैं उन्हें भी अपील कर रहे हैं कि वतन की तामीर नो के लिए वापस अफ़गानिस्तान आए। अफ़गान मुहाजिरीन से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क वापस आएँ, और जो लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान से जाना चाहते हैं तो उन्हें यकीन दिला रहे कि हालात बेहतर हो जाएंगे। हम अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात और रवाबित चाहते हैं। अमेरिका छोटेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़े दिल का मुजाहरा उन्हें करना चाहिए था। अमेरिका समेत तमाम दुनिया से वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत को जल्द अज जल्द तस्लीम करे, मुखालिफत की पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे अफ़गानिस्तान के नए अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, और एक और अहम इंटरव्यू जो साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब गुलबदीन हिकमत यार ने पाकिस्तानी मीडिया को दिया वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और उसमें कुछ साजिशों का उन्होंने जिक्र किया, उनका भी जिक्र सुन लेते हैं और उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। और ये सब जिस खूबसूरती के साथ गुलबदीन हिकमत यार साहब केस लड़ रहे हैं, तालिबान का भी अफ़गानिस्तान का भी, तो इसको क्या देख रहे हैं कि वो किसी सेटअप में भी शामिल नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं जिस वक्त मैंने पहली दफ़ा अफ़गान अवाम की उसके लिए मैंने ऐलान किया था कि मैं अफ़गान हुकूमत की सपोर्ट करता हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि आप फिर तालिबान से लड़ाई करें और लड़ाई करके दिखाएं। तो मैंने कहा तो मैं तो अफ़गानिस्तान के अवाम का खून जो है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, बहाना नहीं चाहता, तो ख़त्म करना चाहता हूँ, तो फिर मैं पीछे हट गया। अब मैं तालिबान चूँकि मेरी बात समझ चुके हैं कि मैं क्या चाहता था, इसलिए मैं उनके साथ। देखिए दो चीज़ों के बारे में असल बात है, अमेरिकन ने प्लान बनाया था एग्जिट के साथ दो चीज़ों का। एक तो ये था कि हम जैसे ही निकलेंगे 3 लाख जो हमने ट्रेन किए हुए लोग हैं भेड़ियों की तरह तालिबान पे पड़ जाएंगे, और हम उनको एरियल सपोर्ट देंगे, हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, हम उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे, और तालिबान को चुन चुन के मरेंगे अफगान। एक तो प्लान उनका था, एक ये। और दूसरा प्लान जो था वो ये था कि अगर वो कामयाब ना हो सके तो हम सबको पीछे ले जाएंगे पंजशेर में, उसके लिए फ्रेंच ना। और ये सारे का सारा आजकल अमेरिकन प्रोपेगेंडा एक शख्स कर रहा है पाकिस्तान में, और वो है अफरासियाब खटक। कल हम उसकी बातों पे वो पता है क्या कह रहा है कि अफगान कौम को तबाह किया जा रहा है ताकि वहां से मुसलमान कौम पैदा की जाए। अच्छा, ये कमाल की बात है। ये तो नया ही बात। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।